السلام علیکم جی. یہ ویلاگ جی ہمارا انڈین آڈینس کے لیے ہے. پاکستان کی آڈینس صرف اس کو جنرل نالج کے لیے پڑھے, ٹھیک ہے, اور انڈین آڈینس کے لیے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کرنا. نالج ہے, اطلاع ہے, انفارمیشن ہے, کنفرم ہے. ہمیں طالبان کے سورسز کی طرف سے بھجوائی گئی ہے یہ خبر, تو ہم نے کہا کہ ہم اس کے اوپر پورا ویلاگ کریں گے. سبرامینیم جے شنکر صاحب جی بھارت کے وزیر خارجہ ہوتے ہیں. یہ روس میں مذاکرات کے فوراً بعد جو ہے وہ ایران لینڈ کیے, اور ایران سے لینڈ کے بعد پھر ان کی آگے کی سرگرمیاں جو تھیں وہ چلی گئیں ہیں, اندھیرے میں چلی گئیں. وہ اندھیرے میں اس لیے گئیں کہ وہ ادھر سے اڑ کے تو پھر وہ ادھر چلے گئے تھے قطر, دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے, وہاں پہ ایز اے آبزرور بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے سورسز کی یہ اطلاع ہے کہ آبزرور کے طور پہ بیٹھے تھے, درمیان میں جب بریک ہوا تو انہوں نے کہا کہ جا کے طالبان کی قیادت کو کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ چائے پینی ہے. تو عبدالغنی برادر صاحب نے اپنے ایک معاون کو کہا کہ ان کے ساتھ آپ چائے پی لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے یہاں پہ نہیں پینی. تو انہوں نے کہا کہ جی پھر آپ ہمارے دفتر تشریف لائیں. تو وہ دوحہ میں جو طالبان کا دفتر ہے, اس کے بارے میں انڈین میڈیا بک بک, ہاں وہ چھوڑے اس بات کو, تو وہاں پہ تشریف لے کے گئے جی. اور وہاں پہ جو مذاکرات ہوئے یا گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سبرامینیم جے شنکر صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جناب دیکھیے دسمبر 99 میں جب ہمارا طیارہ آیا تھا وہاں پہ, اور جو ہمارے اس وقت جسونت سنگھ صاحب تھے وزیر خارجہ, وہ بھی پہنچے تھے وہاں پہ جہاز دے کے اور اپنے لوگوں کو لینے کے لیے, تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا. ہماری یادیں آپ کے بارے میں کوئی اچھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور اس لیے ہمیں کچھ تحفظات ہیں آپ کے بارے میں, اور ہمارے ان تحفظات کو دور کیا جائے, اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر آپ وہاں پہ پاور میں آتے ہیں, جو کہ آپ آ رہے ہیں, تو اس وہاں پہ انڈیا کا کیا رول ہوگا, اور انڈیا کا رول کیا, آپ انڈیا انڈیپینڈنٹلی رول اپنا دیکھے وہاں پہ, یا تھرو پاکستان دیکھے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ویزا ویز پاکستانی آپ کو ڈیل کرے کہ جس طرح وہ پاکستان کو ڈیل کرتا ہے ایک اینٹی انڈیا اسٹیٹ کے طور پہ, ٹھیک. اور انہوں نے پھر یہ بھی گنوایا کہ وہاں پہ ہمارا کن کن منصوبوں میں کیا کیا سرمایہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جواب ان کو عرض کیا گیا کہ دیکھیے جہاں تک تو عوامی فلاح کے منصوبے ہیں جو کامن افغان کی بہتری کے لیے آپ نے بنائے ہیں, بھلے وہ لائبریری ہو, ہسپتال ہو, ٹھیک ہے, سڑک ہو, اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ افغان ہیں وہ بھی, ان کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا انٹل اینڈ انلیس کہ وہ افغان جو ہیں وہ طالبان کے خلاف جو ہے وہ, یا طالبان یا اگلی حکومت جو طالبان کے ساتھ بنے گی اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے, اس وقت تک تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ جو آپ کا آرمی کوآپریشن چل رہا ہے, ملٹری کوآپریشن چل رہا ہے, جس کے تحت آپ وہاں کے لوگوں کو بلا کے ٹریننگ دیتے ہیں, اور وہاں پہ جو این ڈی ایس کا پورا آپ نے اسٹرکچر کھڑا کیا ہے, اور اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ بھی کرتے ہیں, فنانس بھی کرتے ہیں, اور وہ وہی زبان بولتا ہے جو نئی دلی کے اندر وہ اس سے بھی زیادہ سخت زبان یا بولتا ہے جتنا کہ نئی دلی کے اندر جو ہے وہ راہ کا افسر نہیں بولتا, تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہم فیصلہ آگے بعد میں کریں گے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ تربیت لینے کے لیے کس بیرونی ملک میں جائیں, اگر انڈیا میں نہیں جائیں تو اور کہاں جائیں, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. تو یہ کوآپریشن جو ہے اس کی تو آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن جو وہ کوآپریشن ہے جہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے اور جو کہ سوشل ویلفیئر کے یا پبلک ویلفیئر کے منصوبے ہیں وہ ویسے ہی کنٹینیو کریں گے. اچھا, انہوں نے اس میں ایک اور ایڈ کیا کہ اگر آپ ان منصوبوں کے اندر کوئی بندہ آپ نے افغان ہائر کیا ہوا اور وہ افغان جو ہے اس کے خلاف ہمارے کسی طالب کا کلیم آ جاتا ہے کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا, تو پھر یہ والی جو ہے ایگزمپشن جو ہے یہ پروٹیکشن جو ہے یہ پرویل نہیں کرے گی. یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, تو اس کو ایز پر دا لا جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے, ہم کریں گے. ہم آپ کی یہ والی جو ہے یہ پروٹیکشن نہیں کریں گے کہ وہ قصاص لیتا ہے, خون بہا لیتا ہے, جو بھی صورتحال ہو, وہ دیت لیتا ہے یا قصاص لیتا ہے, جو بھی صورتحال ہوگی. تیسرا انہوں نے کہا کہ ادھر سے یہ کہا گیا کہ ادھر سے یہ بھی کہا گیا کہ اب ہم سے بھی یہ سن لیں کہ آپ کا میڈیا
اور آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ کے لوگوں کے ذہنوں کو سٹف کر رہا ہے، اس میں ہمیں اور پاکستان کو ہمیں پاکستان کی پراکسی کے طور پہ دکھایا جاتا ہے اور پینٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. اور آپ بھی اپنے میڈیا کو کہیں کہ جو وہ بکواس پاکستان کے خلاف کرتا ہے وہ ہمارے خلاف نہ کریں. جے شنکر صاحب کی واپسی کے بعد میں دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا میں یہ بکواس طالبان کے حوالے سے کافی اس میں کمی آئی ہے. ان کا واٹس ایپ سلو کام کرتا ہو لیکن میں دیکھ رہا ہوں خاموشی سے. ٹھیک ہے نا، یہ کافی پہلے کا، جس دن یہ اناگرل سیشن تھا نا اس دن کی میٹنگ ہے. ٹھیک ہے، اور اناگرل سیشن کو شروع ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا، بلکہ اب تو انہوں نے کمیٹیاں بھی بنا لی ہیں. جمعرات کے روز انہوں نے وہ کمیٹیاں ڈکلیئر کر دی کہ کمیٹیاں بن گئی. اس کے بعد ٹاپکس ڈکلیئر ہو گئے کہ ان ٹاپکس پہ ہم نے اب بات کرنی ہے، ان ٹاپکس پہ ہم نے بعد میں بات کرنی ہے. تو جمعرات کو تک تو ٹاپک بھی ڈکلیئر ہو گئے تھے. تو یہ وہ پہلے دن کی سمجھ کر لو مت کہ نہ لئیدہ کا. لیکن اچھا جی، انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت جو ہے ایک تو یہ آپ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم نے آپ اس کا ڈیل کیسے کرنا ہے، تو نہ صرف کہ دریائے کابل میں سے بہت سا پانی بہہ گیا ہوا ہے، بلکہ دریائے آمو کے پلوں کے نیچے سے بھی بہت سارا پانی گزر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم وہ نہیں ہیں جو 96 کے اندر تھے یا 94 کے اندر تھے یا 98 کے اندر تھے. ہم وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر نئی جنریشن دیکھیں تو وہ جو ہے وہ طالبان کی آپ بلیو نہیں کریں گے، لیکن یہ فار آل دا فیکٹس میرے ذاتی علم میں ہے، وہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو اگلی نسل جو ہے، مطلب ایک صاحب جو ہے ان سے بہت بڑے کمانڈر ہیں. میں نے اس دن ان کی شکل دیکھی تو میں نے کہا یہ جانی پہچانی لگتی ہے. تو میں نے پھر ایک پارٹی کو فون کیا تو میں نے کہا کہ یہ وہ ہیں آپ، وہ وہاں پہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی ان سے؟ اوکے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مذاکراتی ٹیم میں مختلف چہرے دیکھ رہا تھا. تو انہوں سے میں نے پوچھا کہ آپ اس وقت جو ہیں مطلب کہ آپ کے بچے کیا ہیں؟ ذرا ذاتی کھانا شانا کھایا تو ذاتی بندہ باتیں پوچھتا ہے. تو انہوں نے کہا میرے 8 بیٹے ہیں. اچھا جی، 2 میں نے جہاد کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، وہ فلانے جگہ پہ کمانڈر ہیں. اچھا جی، 2 امریکہ میں پڑھ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، میں اگر لوگوں کے بچوں کو کہتا میرے اپنے بچے بھی تو جہاد پہ ہیں نا. 2 جی پاکستان میں پڑھ رہے ہیں اور 2 انہوں نے بتایا یورپ میں کہیں پہ پڑھ رہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ جو تقسیم کی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی بنیاد ان کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے نا، 2 مائیں ہیں یعنی 2 بیویاں ان کی. اچھا جی، تو اب اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ بڑے اچھے فیوچر کے مینیجر یا بیوروکریٹ یا وہ ہیں. تو خیر انہوں نے جناب واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ جناب دوسری بات یہ ہے کہ 1999 کے اندر ہمارے خلاف یعنی کہ طالبان کے خلاف آپ لوگوں نے، امریکنز نے، یورپین نے اور ایون پاکستان کے بہت سارے میڈیا نے اور ایرانین نے، سب آپ ایک پیج پہ تھے اور آپ نے اتنا شدید پروپیگنڈا کیا ہوا تھا ہمارے بارے میں کہ ہم کو پازیٹیو بات بھی کرتے تھے تو آپ اس کو نیگیٹیولی دکھاتے تھے. اور آپ لوگ ابھی تک اس مائنڈ سیٹ سے نکلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پراپرلی پازیٹیولی بات کر سکیں گے. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کی پراکسی ہوتے، یہ طالبان کا کہنا ہے، میرے سورسز نے بتایا، اگر ہم پاکستان کی پراکسی ہوتے تو ہمارے خلاف تمام ایکشن پاکستان کی سرزمین سے ہوتے. کیا پاکستان کے ادارے ہمارے خلاف جو ہے ہمیں پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کرتے اگر ہم پاکستان کی پراکسی ہوتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکل چکے ہوئے ہیں جو 90s والا ہمارے تاثر تھا یا ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے. اچھا، جو کچھ بھی ہوگا وہ افغان قوم کے کولیکٹیو بینیفٹ میں ہوگا کیونکہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. طالبان کا کہنا آپ کے ساتھ جس طرح بھی ڈیل ہوگا وہ کولیکٹیو بینیفٹ میں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ناردرن الائنس کے چونکہ بلو آئیڈ ہیں اور ناردرن الائنس کو آپ فائنانس کرتے ہیں اور ناردرن الائنس کی بہت ساری پارٹیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ملی ہوں گی اگلی حکومت میں، تو آپ ان کے ذریعے آگے کہیں کہ نہیں جناب ہم تو وہاں پہ وہی کہتا. یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک پارٹی بلو آئیڈ رکھی ہوئی تھی، اب ہم سارے لوگ افغان چونکہ آپس میں مل رہے ہیں
تو ہم پھر جو ہے وہ ایک ایوریج بیہیویئر جو ہے اس کو فنانس کریں گے. ہم آپ کو وہاں پہ اپنا کوئی بلو آئیڈ نہیں پالنے دیں گے, ٹھیک ہے. افغان فوج کی تربیت انہوں نے کہا کہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں, لیکن این ڈی ایس کو تو ہم ٹوٹل ڈسمینٹل کریں گے, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے خلاف بہت سارے لوگوں کو آپ نے اس کا مائنڈ خراب کر دیا ہوا ہے. اب یہ یہاں تک تو تھا جی یہ پورا جو ہوا ہے سلسلہ, لیکن میں سوچ رہا تھا اور میرے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک بیان ویڈیو ریکارڈ کروایا, وہاں پہ بھجوا دیا, الجزیرہ پہ بھی چل گیا, کانفرنس کے دوران بھی چل گیا, تو وہ خود کیوں نہیں گئے؟ اگر انڈیا کا وزیر خارجہ جس کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے اس معاملے سے, وہ وہاں پہ پہنچا ہوا تھا ایز اے آبزرور, تو پاکستان کا وزیر خارجہ کیوں نہیں گیا؟ اتنی اکڑ کاہے کی ہے؟ تھکا اتنے سٹنا ہے, اتنے جا کے سٹانا یار, ٹھیک ہے. وہ ہم قطریوں کی منت کر لیتے, ساتھ میں انہیں ٹیشو کا ڈبہ دیتے کہ یار تھکا سوٹتا جی صاف کر لینا, ٹھیک ہے. تو آپ پاکستان کیوں نہیں گیا اس مذاکراتی عمل کے اندر؟ یہ سوال ہے جو مجھے اس کا جواب نہیں ملا. لیکن اس میں ایک اور بھی ہوا, طالبان کی صفوں میں اس وقت نا بڑی تیزی سے ہو رہی ہے چھینا جھپٹی کہہ لیں آپ اس کو, چینجز کہہ لیں. آخری وقت میں وہاں پہ مولوی عبدالحکیم حقانی صاحب کو بھجوایا گیا, اور مولوی عبدالحکیم حقانی صاحب کی فرمائش جو ہے وہ چلو چھوڑو پڑے کسی اور نے کی تھی, ٹھیک ہے. مولوی عبدالحکیم حقانی صاحب جو ہے وہ مدرسہ حقانیہ کوڑا خٹک سے گریجویٹ ہیں, وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. جلال الدین حقانی صاحب جو کہ جب طالبان تحریک شروع ہوئی تھی تو وہ پہلے کمانڈر تھے جنہوں نے ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی, ٹھیک ہے. اور پھر ان کا پورا خاندان اور آگے پھر پورے حقانی, اور اب ان کے صاحبزادے جو ایک بھائی جو ہیں وہ طالبان کی پوری سیٹ اپ میں اعلیٰ عہدے پہ. عبدالحکیم حقانی صاحب اس مدرسہ حقانیہ سے تعلیم یافتہ ہیں, اور اس وقت تعلیم یافتہ ہیں جب روس کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی. تو باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, باقی آپ خود جوڑتے رہیے گا کہ کس کا کہاں سے ہے. تو یہ جناب اس وقت مذاکرات کا موضوع چل رہا ہے, اور مذاکرات ہو رہے ہیں, سانوں کی پتہ کون کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ ایک ویلاگ کیا ہے, اور ویلاگ جو ہے وہ میں نے کہا کہ آپ تک اپ ڈیٹ پہنچایا جائے. بہت سارے لوگ بہت سارے تیر مار رہے ہیں, بلکہ وہ میں جشوش تھا انہیں تو کیا مذاکرات ختم ہو گئے. کئی جو ہیں نا یہاں پہ جو ہے وہ ولایوڈ قسم کے یوٹیوبر جو ہیں, انہوں نے کہا جی مذاکرات ناکام ہو گئے, عبداللہ واپس چلا گیا. بھائی وہ افتتاحی سیشن کے لیے, فوٹو سیشن کے لیے یہ سب تھا. اب جو نیچے ورکنگ گروپ بنے ان کے مذاکرات جاری ہیں, اور وہ ورکیبل سلوشنز لے کے اب اس کا جب کنکلوڈنگ سیشن ہوگا وہ ہفتے بعد ہو, 2 ہفتے بعد ہو, 3 ہفتے بعد ہو, اور ہونا یہ نومبر سے پہلے ہے جب پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں امریکہ کے. اور ہم بھی دم سادے بیٹھیں, اور کوئی انفارمیشن وہاں سے آئے گی تو ہم وہ آپ کو بتائے گی, ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے اس کے نیچے جی فون نمبر وغیرہ ہمارے ہیں, وہ والے جو ہیں وہ کیا ہے جی, جیز کیش, اور وہ ہمارا پے پال کا ایڈریس جو ہے وہ سارا کچھ موجود ہے. کبھی کبھی ادھر بھی نظر مار لیا کریں یار. اور ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے, آپ ہمیں کچھ براہ راست فیڈ بیک دینا چاہیں تو اس ای میل ایڈریس کے ذریعے فیڈ بیک دے دیا کریں, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور کوئی غلط مطلب نہ کرنا ہے میرے عہدے وچوں میں جب ویلاگ ریکارڈ کیتا ہے, وہی مطلب ہے جو میں کیا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.